أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، چھوٹے کام بڑے انعام، اس موضوع پر آج آپ تیسرا اور آخری خطبہ جمعہ سننے والے ہیں۔ چونکہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم شعبان کے بارے میں بتلائیں گے۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے چھوٹے کام اور بڑے انعام، اس بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا اور جانا ہے، اور آج کی خطبہ جمعہ کی شروعات ہم آپ کو ایک ایسا ذکر بتانے جا رہے ہیں، ایک ایسے ذکر کے کلمے سے آج کی خطبہ جمعہ کی شروعات میں کرنا چاہتا ہوں جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر آپ، جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر آپ صبح میں ویسا پڑھ لیں گے یا پھر اس شام میں اگر آپ پڑھ لیں گے تو فرشتے آپ کے باڈی گارڈ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، وہ بھی تلوار وغیرہ کے ساتھ فرشتے آپ کے باڈی گارڈ بن جائیں گے صبح تک، یا پھر صبح سے لے کر کے شام تک۔ جو بڑے بڑے آپ کے گناہ ہیں 10 وہ بھی مٹا دیے جائیں گے، اور 10 نیکیاں بھی آپ کے لیے لکھ دی جائیں گی، اور بھی بہت کچھ ملے گا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ایسا کون سا ذکر ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ فرشتے ہمارے باڈی گارڈ بن جائیں گے؟ تو سن لیجیے، حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے مغرب کے نماز کے بعد، اس کے بعد صبح والی حدیث آنے والی ہے، اس حدیث کے اندر مغرب کا تذکرہ ہے، جس مسلمان نے مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بیچ میں آپ لوگوں کو یحیی ویمیت ڈسٹرب کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد وہ حدیث آنے والی ہے، آپ اس کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مغرب کے نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کہہ لیا تو اللہ رب العالمین اسلحہ سے لیس، یعنی کہ اسے ہتھیار وغیرہ دے کر کے 10 ایسے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صبح تک فرشتے اس کے باڈی گارڈ بن جاتے ہیں، شیطان سے، جنات سے، جادو سے، آصف سے، آفات سے، بری بلا سے، ہر ایک چیز سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ ذکر پڑھ لیتا ہے 10 مرتبہ تو اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیوں کو، 10 واجب کر دینے والی نیکیوں کو لکھ دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کے 10 ہلاک کرنے والے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ ذکر پڑھ لیتا ہے مغرب کے بعد 10 مرتبہ تو اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فائدے ہیں۔ اور جو حدیث میں بیان کر رہا تھا اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان صبح میں یا شام میں
10 مرتبہ یہ کہہ لے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس کے لیے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں، اور ایسے انسان کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرشتے صبح میں اگر کوئی انسان پڑھ لیا تو شام تک، اور اگر شام میں پڑھ لیا تو صبح تک اس کی حفاظت بھی کرتے رہتے. سبحان اللہ. دیکھیے کتنی عظیم فضیلت ہے. ایک چھوٹا سا ذکر ہے لیکن یہ ایسا ذکر ہے کہ اگر آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں گے تو فرشتے آپ کے باڈی گارڈ بن جائیں گے. اور اگر آپ اس سے زیادہ ثواب کمانا چاہتے ہیں تو اسی ذکر کو 100 مرتبہ کہیے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ ذکر 100 مرتبہ پڑھ لے گا نا تو اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 100 نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی، اور صبح سے شام تک فرشتے اس کی حفاظت کریں گے. جو آخری ٹکڑا ہے وہ بہت ہی اہم ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو انسان 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اگر یہ پڑھ لیا تو اس دن اس سے زیادہ کوئی انسان اجر اور ثواب کمانے والا نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی انسان اس سے زیادہ پڑھ لیا، 200 مرتبہ پڑھ لیا تو وہ انسان بڑھ جائے گا، لیکن جو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھ لیا تو سب سے زیادہ وہ انسان اجر اور ثواب کمانے والا ہے. سبحان اللہ. اب وقتاً فوقتاً 10 مرتبہ کر کے 100 مرتبہ پڑھ لیا کیجیے اگر ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ سنا کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ایسا انسان اجر اور ثواب کماتا ہے. یہ ذرا بھاری آپ کو لگ رہا ہوگا، ٹف بھی دکھ رہا ہوگا. تو میں اب آپ کو ایک ایسا ذکر بتانے جا رہا ہوں کہ بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کی فضیلت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ ذکر پڑھ لیا 100 مرتبہ تو تمام مخلوق میں، انسان میں نہیں، تمام مخلوق میں اس سے زیادہ اجر اور ثواب کمانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. اللہ اکبر. کتنا آسان ہے. اب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھنے میں ایک انسان کو ذرا ٹائم لگے گا، لیکن سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. 100 مرتبہ اگر پڑھ لیا، کسی بھی وقت وہ انسان پڑھ لیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمام مخلوق میں، اس روئے زمین پر، اس آسمان کے نیچے، اس کائنات میں اس سے زیادہ اجر اور ثواب کمانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اس کلمے کی تو بہت بے شمار فضیلت ہے. ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہتا ہے تو جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے نام سے لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم جتنا چاہے اپنے لیے جنت کے اندر کھجور کے باغات اور کھجور کے درخت لگا کر کے کھجور کے باغات تیار کر سکتے ہیں. میرے بھائیو، جب ذکر کی بات آ ہی گئی ہے تو اور ایک آسان ذکر میں آپ کو بتلا دیتا ہوں جس کی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 فضیلتیں بیان فرما دی ہے. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے. کوئی زیادہ پڑھا لکھا رہنے کی ضرورت نہیں. اکثر و بیشتر لوگ جو ہے نا یہی بولتے رہتے، نہیں مولوی صاحب ہم نا یاد نہیں ہوتا، زبان نہیں پلٹتی، ایسا بولتے رہتے، بہانے مارتے رہتے. وہ گانے میں زبان پلٹ جاتی، گالیاں دینے میں زبان پلٹ جاتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر اور دعا تلاوت قرآن مجید کرنے میں زبان نہیں پلٹتی. یہ بہانے ہیں. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، بہت ایزی ہے، زبان پلٹ جائے گی. صرف اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، اور جو نیکیوں کا ترازو ہوگا نا، جو قیامت کے دن جس میں نیکیوں کو تولا جائے گا، ان 2 کلموں کا اجر اور ثواب اتنا زیادہ ہے کہ نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، تیسری فضیلت ان 2 کلموں کی یہ ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ.
اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دو کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے کتنا آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آگے پیچھے کئی طرح کی حدیث ہے، آپ جس طرح سے چاہے آپ کہہ سکتے ہیں، کتنا آسان ہے دیکھ لیجئے۔ لیکن ہم اور آپ پڑھتے کہاں؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے نیکیوں کی ترازو کو وزنی کر لیں، خوب نیکیاں اس کے اندر بھر لیں، تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بس ہم اور آپ کہتے رہا کریں، ہمارا نیکیوں کا ترازو اپنے آپ بھرتا رہے گا میرے بھائیو۔ یہ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یعنی آپ کو ایسا لگ رہا کہ ذرا اور بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اس سے بھی آسان سن لیجیے، اس لیے کہ عنوان ہی ہے چھوٹے کام بڑے انعام۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ایک جملہ الحمدللہ کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ ایک ایسا جملہ ہے جو نیکیوں کو جو ترازو کے نیکیوں کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلم شریف ہی کے اندر ہے، کہ یہ جو دونوں جملے ہیں یعنی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دونوں جملے یا پھر اکیلا الحمدللہ، یہ اتنا زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان خالی جگہ ہے نا، یہ الحمدللہ یا پھر سبحان اللہ دونوں مل کر کے، یا اکیلا الحمدللہ، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو اجر اور ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے۔ یہ ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، جب ہم اور آپ پانی پیتے ہیں تو بولتے ہیں الحمدللہ، جب ہم اور آپ بیکار مارتے ہیں تو بولتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تو آپ جو بدلے کا بدلہ دے رہے ہیں، نہیں میرے بھائیو، صرف اسی وقت کہنا ہی نہیں ہے، کھانے پینے کے بعد تو کہنا ہی کہنا ہے۔ یہ ہم اور آپ مزاج سے بیٹھا لیے کہ پانی پیے تو الحمدللہ کہنا، کھانا کھائے تو الحمدللہ کہنا، ڈیکار مارے تو الحمدللہ کہنا، نہیں۔ ہم کو اور آپ کو جب یاد آئے فوراً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم کو اور آپ کو جو ہے الحمدللہ اور سبحان اللہ کہتے رہنا ہے۔ اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ نیکیوں کا ترازو بھر جاتا ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کی نیکیوں سے آسمان اور زمین کے درمیان میں کتنی خالی جگہ، بولیے، اتنی خالی جگہ بھی اس کے اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ انسان قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسے گا میرے بھائیو، ایک ایک نیکی کو ترسے گا انسان، ایک نیکی کسی کے وہ پوچھنے کے لیے تلاشے گا، لیکن وہاں ایک نیکی کون دے گا؟ وہاں تو سب کو اپنی پڑی ہوگی میرے بھائیو۔ میرے دوستو، چھوٹے کام بڑے انعام کے تحت اگر آپ سننا چاہتے ہیں اور نیکیوں کمانا چاہتے ہیں تو رمضان آنے والا ہے، بس ایک مہینہ سے بھی کم دن بچے ہیں، آپ اس حدیث پر عمل کریں۔ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور اس کا تعلق جو ہے نا نماز سے جڑا ہوا ہے، چونکہ نماز رمضان میں لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کو بس نماز رمضان ہی میں یاد آتا، باقی پھر کبھی نہیں، پھر بھول جاتے، تو نماز تو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ تو سنیے یہ حدیث، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان فرض نماز کے لیے جو بھی 5 وقت کی نماز ہے، جمعہ ہے، اس کے اندر بھی شامل ہے، جو مسلمان با جماعت، مرد کے لیے، عورتوں کے اوپر تو جماعت فرض نہیں ہے، جو مسلمان با جماعت فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چل کر کے آنا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اجر اور ثواب میں مکمل ایک حج کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، آپ اپنے گھر سے مسجد چل کر کے آئے اور حج کا ثواب کما لے، 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے پھر حج نہ کریں اور جو ہے عمرہ نہ کریں، بولے مولوی صاحب بول دیے حج کا ثواب مل گیا مجھے، نہیں، یہ حج کے برابر آپ کو ثواب دلائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ جو ہے حج سے بری ہو جائیں گے اگر اللہ نے فرض کیا تو وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو مسلمان مسجد آتا ہے نفل نماز پڑھنے کے لیے، یعنی اس کا ارادہ ہے کہ میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر اور ثواب میں ایسے گویا کہ اس نے ایک عمرہ کیا، ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اگر کوئی انسان چل کر کے آتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے ابو داؤد کی، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اگر باوضو ہو کر کے مسجد آتا ہے، اس میں چلنے کا ذکر نہیں، تو آپ سواری پر بھی آ سکتے، لیکن وضو کر کے آنا،
چل کر کے آئیں گے تو اس کی الگ فضیلت، اگر آپ وضو کر کے آئیں گے، اگر آپ چل کے آئے تو بھی الحمدللہ، سواری پر آ گئے تو بھی الحمدللہ، اس کے اندر چلنے کا ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی وضو بنا کر کے کوئی انسان آیا، دیکھیے اب ہمارا بازار میں رہتے ہیں، گھر سے وضو بنا کر کے آنا تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، گھر میں بھی رہتے ہیں نا تو مسجد میں آتے ہیں بنانے کے لیے، کیونکہ یہاں پانی زیادہ چھٹنے کو ملے گا، اب گھر میں ذرا آرام سے کرنے کے لیے ملے گا، خود سے پانی بھرتے ہیں نا، ایسے ہی دیکھا جاتا ہے لوگ جو ہے مسجد کے پانی کا بیجا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے گھر کے پانی کا ذرا جتن کرتے ہیں، اس لیے کہ 4 بجے اٹھ کے بھرنا پڑے گا۔ تو وضو اگر کوئی انسان گھر سے بنا کر کے آتا ہے، باوضو ہو کر کے آتا ہے، کس لیے؟ تاکہ وہ مسلمان فرض نماز با جماعت مسجد میں ادا کرے گا، جماعت کے ساتھ، اکیلے میں ادا کیے تو یہ ثواب نہیں ملے گا۔ اگر جماعت کے ساتھ وہ انسان ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان اجر اور ثواب میں ایسے ہی ہے گویا کہ وہ انسان حج کے لیے احرام باندھ کر کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حج کے لیے جاتے نا، عمرہ کرنے لے جاتے، وہ احرام باندھتے، وائٹ والا کپڑا، چادر، تو اسی کی طرح ہے وہ انسان جو انسان فرض نماز کے لیے آتا ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور باوضو ہو کر کے اگر کوئی انسان چاشت کی نماز، 8 بجے کی نماز سمجھ لیجیے، چاشت کی نماز جو صلاۃ الضحیٰ جسے کہتے ہیں، اگر وہ چاشت کی نماز اگر ادا کرنے کے لیے آتا ہے تو یہ اجر اور ثواب میں ایسی ہے گویا کہ ایک عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے لوگ بولتے رہتے کہ مولوی صاحب ہمارے پاس عمرہ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، حج کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہو گیا؟ اگر پیسے نہیں ہیں، جب تک اگر پیسے کا انتظام نہیں ہے تو آپ یہ کام کیجئے، حج اور عمرے کا ثواب پاتے رہیے۔ اللہ اکبر۔ اس میں 1 روپیہ کا خرچ نہیں ہے میرے بھائیو، یہ اللہ کا گھر ایسا ہے۔ سن لیجئے، اب اسی بات میں ایک توحید کی بات بھی سن لیجئے، توحید کو جاننا، سننا اور یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی بارے میں اب جو ہے ایک قیمتی بات بھی سن لیجئے، یہ اللہ کا گھر، یہ اللہ کا در ایک ایسا در ہے، یہ اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جس میں آپ کو 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں اللہ کو، یہ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے، یہ توحید ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے روپیے پیسے کی ضرورت ہے۔ بولتے کہ بھائی اگر تم کو فلاں کام کرنا ہے تو بھگوان کو خوش کرو، یہ کرو، اگربتی لاؤ، ناریل پھوڑو، یہ کرو، فلاں فلاں کام کرو، تبھی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر ایسا ہے یہاں 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ناریل پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ اگر کہیں پر کوئی چیز مانگ رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جھول ہے، اسی لیے وہ انسان پیسہ مانگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں دیکھیے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں فری میں 1 روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حج اور عمرہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ جب روپیہ خرچ کرنے کی بات آ گئی ہے تو اسی بارے میں اور ایک بہت بڑا انعام سن لیجیے میرے بھائی، اور اس کا تو اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کو روپیہ پیسہ خرچ کر کے، لیکن جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویسا خرچ کر کے آپ جنت کے 8 دروازوں سے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جنت کے 8 دروازوں سے جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے ہیں؟ بولے بھائی جانا چاہتے نا، تو جیسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کیا، جوڑا جوڑا بھی بتلانے والا ہوں، جوڑا جوڑا اگر خرچ کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مسلمان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے دنیا میں جوڑا جوڑا خرچ کیا ہوگا، جو جنت کے 8 دروازوں کے جو فرشتے ہیں، جو نگہبان ہیں، اسے پکاریں گے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کہاں جا رہا ہے؟ ھذا خیر، میرا دروازہ اچھا ہے، میرا دروازہ اچھا، یہ دروازے سے آ، یہ دروازے سے آ، اور ایک فرشتہ کہے گا ارے بھائی میرے دروازے سے آ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جنت کے 8 دروازوں کے 8 نگہبان فرشتے ایسے انسان کو بلائیں گے کہ میرے دروازے سے آ، جنت کے اندر، جو مسلمان دنیا میں جوڑا جوڑا خرچ کیا ہوگا۔ مطلب کیا ہے جوڑا جوڑا کا؟ جیسے کہ آپ نے 2 روپیہ خرچ کیا، 1 روپیہ 1 روپیہ 2 روپیہ ہونا، ایسا جوڑا۔ آپ نے کسی غریب کو روٹی دیا تو 1 روٹی مت دیجئے، 2 روٹی دیجئے،
آپ نے کسی کو کپڑا دیا تو ایک جوڑا مت دیجئے، 2 جوڑا دیجئے، اگر دیں گے جوڑا جوڑا کر کے۔ اب مسجد میں ڈالتے ہیں پیسہ، 10 روپیہ ڈال دیتے، 20 روپیہ ڈالیے، 40 روپیہ، 50 100 روپیہ، 100 200 روپیہ ڈالیے۔ اگر آپ 200 روپیہ ڈالیں گے تو دیکھ لیجئے آپ کے لیے انعام ہے۔ 50 روپیہ ڈالیں گے، جوڑا ہونا چاہیے، پھوڑا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی جیسے 3 روپیہ لوگ نکاح وغیرہ میں لکھاتے 111 روپیہ، وہ بولتے کہ توڑ رہنا گئے تھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے 11 روپیہ 21 روپیہ۔ یہ جوڑا جوڑا خرچ کرنے کی فضیلت ہے میرے بھائیوں، 10 20 روپیہ جو بھی چیز ہے آپ جوڑا جوڑا۔ گھر میں مانگنے کے لیے آتے ہیں لوگ، مانگنے والے آتے ہیں نا، تو ہم اور آپ 1 روٹی دے دیتے، اب سے جو ہے 2 روٹی دیا کیجیے اور یہ فضیلت آپ کو ملے گی۔ جو بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں آپ جو ہے جوڑا کر کے دے تو کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر سنیے ذرا غور سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو مسلمان نمازی ہوگا تو اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جی ہاں، جنت کے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ پھر آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجاہد ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا تو ایسے مسلمان کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کرنے والا ہوگا، جس کی عادت تھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی، تو ایسے انسان کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، سن لیجئے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو مسلمان روزہ رکھنے والا ہوگا، دنیا کے اندر فرض روزے نفلی روزے رکھا کرتا تھا، تو ایسے مسلمان کو جنت کے اندر روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ اس کا نام جو ہے ریان ہے، یا تو اس کا نام باب الصیام ہے، روزے کا دروازہ، یا پھر اس کا نام جو ہے باب الریان ہے، یعنی کہ سیرابی والا دروازہ۔ چونکہ مسلمان روزہ رکھ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس دروازے سے اسے داخل کر کے سیراب کر دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے اتنی فضیلت ہے روزے کی، لیکن مسلمان آج اکثر جو ہے روزہ نہیں رکھ رہا۔ اکثر لوگ بول رہے ہیں کہ مجھے بی پی ہے، شوگر ہے۔ اچھا، صرف رمضان ہی میں لوگوں کو بیماریاں یاد آتی ہے؟ رمضان سے پہلے پورے سال میں انسان ہر چیز کھاتا ہے، مرغ مسلم، مسالہ، نمک اور چینی، ہر چیز کھاتا ہے، جب شوگر بی پی اسے نہیں ہوتا۔ رمضان کیسا آتا نہیں، شعبان میں وہ اپنے آپ بول لیتا پھرتا رہتا، نہیں مجھے آج کل شوگر زیادہ ہے، بی پی زیادہ، اپنے آپ، تو اللہ وہ بیماری لا دے گا میرے بھائیو، یاد رکھ لیجئے۔ ابھی سے نیت درست کیجئے کہ رمضان آنے والا ہے، میں پورے روزے رکھوں گا۔ نیت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ بولے بھائی رکھیں گے نا، ایک بیان میں کروں گا نیت کے اوپر، گھبرائیے مت، آنے والا ہے ایک بیان جو انشاءاللہ کریں گے۔ نیت میں خطرہ تو جھولی میں پتھرا، یاد رکھ لیجئے۔ لوگوں کا حالت یہ ہے، نیت صحیح نہیں ہے، تو رمضان سے پہلے نیت کو درست کرنے کے بارے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا اسے اللہ رب العالمین جو ہے باب الریان یا باب الصیام، روزے کے دروازے سے جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، تو اس مجلس کے اندر، اس محفل کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، جس مسلمان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا اسے تو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا، وہ تو بنداس ہو گیا، وہ تو نجات پا جائے گا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ بتلائے کہ کیا کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، یعنی صرف ایک ہی دروازے سے بلایا جائے گا، یا پھر کوئی ایسا مسلمان بھی ہوگا کہ اسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ روزہ کا دروازہ، نماز کا دروازہ، اسی طرح صدقہ و خیرات کا دروازہ، اسی طرح سے اور بھی جو دیگر دروازے، تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، ایسے بہت سارے مسلمان ہوں گے، ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم جو ہے انہی لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کائنات کے اندر صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ساتھ ایک ایسی ذات ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اب سے اللہ کی راہ میں جوڑا جوڑا خرچ کریں گے انشاءاللہ، چھوٹے کام بڑے انعام، اس کے تحت میرے بھائیوں اب ایک ایسا آسان عمل سنیے جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین آپ کو
اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حشر کا میدان یہ تو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. جو سرما لگاتے نہیں اس کے برابر، یا سمجھ لیجیے کہ 1 کلومیٹر اس کے برابر، اتنی نزدیک ہوگا. ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے بقدر، اعمال کے برابر جو ہے پسینے میں شرابور ہوگا، گوتے کھا رہا ہوگا، ڈبکیاں لگا رہا ہوگا، اگ رہا ہوگا، ڈوب رہا ہوگا. جو انسان جتنی برائیاں کیا ہوگا وہ اتنی ہی زیادہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا. وہ حشر کا میدان ایک ایسا لمحہ ہوگا، ایک ایسی جگہ ہوگی جس کے بارے میں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اور رسول، خاص کر کے جو جلیل القدر انبیاء اور رسول ہیں، حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء کرام کہہ رہے ہوں گے کہ اللہم نفسی 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 نفسی، کہ مجھے تو اپنی فکر ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے، آج میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جگہ، وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوگا، ایسی گھڑی میں اور ایسے وقت میں اگر کسی انسان کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں بلا لے تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی. اور اس کے لیے کوئی بڑا عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی چھوٹا سا آسان عمل ہے. اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. لیکن اس کو کرنے کے لیے جگر چاہیے، کلیجہ چاہیے. کرنا آسان نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ حدیث سنی لیجیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کو قرضہ دیا، سوچ سمجھ کے قرضہ دیجیے. اگر آپ قرضہ، لوگ قرضہ بہت جو ہے نا، پیسہ آپ کے پاس ہے تو مانگنے آئیں گے، بھائی یار دے دو، غریبی حالت ہے. لوگ لالچ بھی دلاتے ہیں، آپ اگر مجھے پیسہ دو گے تو میں آپ کو اتنا پیسہ دوں گا، اتنا پیسہ دوں گا. لوگ قرضہ بہت نرم بن کر کے مانگتے ہیں. اور اگر آپ نے قرضہ دے دیا تو ہو گیا، آپ بھکاری بن جائیں گے. نہیں دے گا، آپ کو رونا پڑے گا. قرضہ لینے سے پہلے وہ روئے گا، قرضہ دینے کے بعد آپ کو رونا پڑے گا، بھائی دے دے میرا پیسہ. آپ کو بھیک مانگنی پڑے گی. تو سوچ سمجھ کے قرضہ دیجیے. لیکن یہ فضیلت اپنی جگہ ہے. آج کل لوگ جو اکثر و بیشتر قرضہ لے کر کے ڈبونے کے چکر میں رہتے ہیں، ان کو دینا نہیں رہتا. لے لینا اور کھا جانا، ہڑپ کر جانا، دینا نہیں. تو جو قرضہ رکھ کر کے مرے گا تو سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، چاہے جتنا بھی نیک عمل کر لے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد اس کو مہلت دیا، آج دے گا کل دے گا، چل بھائی ٹھیک ہے تو کل دے گا، اچھا بھائی چل بھائی تو پرسوں دے گا، مہلت دیا. یا پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا پھر قرضہ معافی کر دیا. اب معاف کرنا تو بھائی بہت مشکل ہے، کون اپنے پیسے معاف کرے گا؟ ہر ایک انسان کو پیسے سے محبت ہوتی ہے، لیکن معاف اگر کر دیا تو بہت بڑی فضیلت کی بات. 10-20 روپیہ تو کوئی بھی معاف کر سکتا ہے، لاکھ روپیہ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ کون معاف کرے گا؟ کوئی معاف نہیں کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنا قرضہ معاف فرما دیا یا مہلت دیا، معاف اگر آپ نہیں کر سکتے تو مہلت دیجئے. چلو بھائی کل دے گا، چلو بھائی پرسوں دے گا، چلو بھائی ترسوں دے گا. اب یہ نہیں کہ آپ جو ہے ایسا کرتے کرتے وہ آپ کو ٹھگا لے گا، یاد رکھ لیجئے. اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان مقروض کو مہلت دیا یا پھر اس کو معاف فرما دیا تو کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اللہ اکبر. اور ایک دوسری روایت ہے، اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان تھا بنی اسرائیل میں، بڑا پیسے والا تھا، مالدار تھا، ساہوکار تھا. تو لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا. تو وہ جو ہے اپنے نوکر سے کہتا کہ بھائی اگر کوئی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اسے مہلت دے دو. یعنی کہ اسے معاف کرنے کی بات نہیں کہہ رہا تھا، چھوڑ دینا، آج نہیں تو کل دے گا، کل نہیں تو پرسوں دے گا، صبح دے گا، بولتے رہتے نا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ اسے ذرا مہلت دینا، آج کل اس کی حالت ٹائٹ ہے، کیا پتا اگر ہم نے اس کو آج مہلت دیا تو اللہ بھی ہمیں مہلت دے گا، اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے گا. ایسا وہ انسان کہا کرتا تھا. جب وہ انسان مر گیا تو کیا ہوا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کو معاف فرما دیا جو لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا. کہا کہ یہ میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، چلو اسے بھی جنت کے اندر ڈال دو. اللہ اکبر. دیکھ لیجیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو زیادہ کچھ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اگر کوئی انسان کرے گا، قرضے والے کو اگر مہلت دے گا تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. میرے بھائیوں، اس بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا اور جانا میرے بھائیوں. اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتلا دیتا ہوں
کہ جنت میں آپ جتنا چاہیں اپنے لیے محل بنوا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر بادشاہوں کا ٹوٹا پھوٹا محل ہوتا ہے تو ہم جاتے دیکھنے کے لیے کیسا تھا کہ محل، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے، موبائل میں فوٹو اتارتے رہتے۔ یہ سب کیا ہے؟ فانی محل ہے۔ اگر باقی محل بنانا چاہتے ہیں تو یہ عمل کیجئے، اور بہت ہی آسان ہے۔ جنت میں آپ کے لیے محل، اور جتنا آپ چاہیں اتنا آپ بنا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی آسان عمل ہے۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ وہ عمل جانتے ہیں کیا ہے؟ سورہ اخلاص ہے۔ اب سورہ اخلاص کیسے پڑھنا ہے؟ حدیث سن لیجیے، بالکل صحیح روایت ہے۔ سیدنا معاذ بن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل سورہ، پورا مکمل سورہ 10 مرتبہ پڑھا، ایک مرتبہ میں، یعنی ایک مرتبہ میں اس نے 10 مرتبہ پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ جو آیتیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ اس کے نام سے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ محل کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہو سکتی ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ کے نام سے ایک پلاٹ جو ہے، ایک محل اللہ بنا دیتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ سورہ اخلاص کو لازم پکڑیے، بہت ہی قیمتی سورہ ہے یہ۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو سورہ اخلاص دیا ہے۔ اگر آسانی سے جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، مغفرت چاہتے ہیں، تو سورہ اخلاص کو لازم پکڑیے، جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے اندر اس کے لیے 10 مرتبہ جو انسان پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک محل۔ اس مجلس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذن نستکثر قصورا یا رسول اللہ، تب تو ہم بہت زیادہ محل بنا سکتے ہیں، یعنی جتنی مرضی ہم 10 مرتبہ پڑھیں ہمارے نام سے محل بنتے رہیں گے، بے شمار محلات ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اللہ اکثر و اطیب، اللہ بہت ہی زیادہ دینے والا، بہت ہی عمدہ عطا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جتنی مرضی آپ پڑھیں، 10 مرتبہ آپ نے 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لیا، پھر 10 مرتبہ آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیا، پھر آپ نے صبح میں پڑھا، شام میں پڑھا، دوپہر میں پڑھا، سونے کے وقت پڑھا، آپ جب چاہے پڑھیں گے 10 مرتبہ جیسے ہوگا آپ کے لیے جنت کے اندر ایک محل بنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے تو میرے بھائیوں، چھوٹے کام بڑے انعام، اس موضوع کو آج کی خطبہ جمعہ کے اندر ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اور ایک باقی ہے، انشاءاللہ پھر اس کو ہم بیان کریں کبھی۔ چھوٹے چھوٹے ایسے اعمال جس سے اللہ آپ کی مغفرت فرما دے۔ تو آپ نے اجر اور ثواب کے بارے میں سنا ہے، لیکن یہ ٹاپک کیا ہے؟ چھوٹا ذکر کیجئے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اس طرح کا اذکار، اور آپ پڑھیں گے ادھر اللہ آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو رمضان سے پہلے انشاءاللہ اس کو بھی ہم بیان کریں گے۔ لیکن جو اگلا خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان ہے شعبان کے بارے میں۔ لوگ کہتے رہتے کہ مولانا آپ جو شعبان اور رجب وغیرہ کے بارے میں بولیے۔ میں نے کہا کہ بھائی ہر سال کیا بولنا کہ نہیں مولانا، ہماری مسجد میں ہر مرتبہ نئے لوگ رہتے ہیں۔ آپ ایسا سوچیں گے تو ہو گیا، ہر مرتبہ جو ہے نئے لوگ رہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس بارے میں بھی ہمیشہ بولنا۔ تو انشاءاللہ اگلا جو خطبہ جمعہ ہے وہ شعبان کے بارے میں بیچ میں ہم رکھ دیں گے، اس لیے کہ اگلا جو جمعہ ہوگا وہ 10 شعبان کا دن ہوگا، یعنی 15ویں شعبان نزدیک ہوگا۔ تو انشاءاللہ اس دن ہم شعبان کے بارے میں بیان کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔